سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق جنگ تباہی تو لاتی ہی لاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا خطرناک اور خوفناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کس کی حق میں نکلے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سائز میں چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پاکستان نے اپنی دفاعی، سفارتی اور تکنیکی داغ بھی بٹھائی اور فتح یاب ہو کر باوقار جنگ بندی کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ کئی دہائیوں کے بعد 1965 والا جذبہ دوبارہ سے دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں اس دفعہ ہر کسی کو یقین تھا کہ بھارت غلطی پر ہونے کے باوجود زیادتی کر رہا ہے اور پاکستان اس دفعہ حق پر ہونے کے باوجود جارحیت سے گریز کر کے مدافعانہ حکمت عملی پر رواں دواں ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں جمہوری اور امن پسند ممالک ہیں۔ دونوں ملکوں کی غالب آبادی امن اور خوشحالی کی خواہاں ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم پر دوسروں کو مس گائیڈ کر دیا گیا اور انہیں قائل کیا گیا کہ ہندوتوا کے مذہبی تصور کے ذریعے خطے میں برتری اور بالادستی ثابت کرنے کا بھوت سوار ہے، جبکہ برصغیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کے لوگ کسی کی بالادستی قبول نہیں کرتے، بالخصوص زور زبردستی سے۔ تو اس خطے میں حکمرانی کرنا ناممکن ہے۔ تاریخ میں دو حکمرانوں نے 40 سے 50 سال تک اس خطے میں بہترین حکمرانی کی، اشوکا اور اکبر اعظم۔ دونوں رواداری، انصاف، محبت اور دانش سے اس خطے کے بہترین حکمران تصور کیے جاتے ہیں۔ مودی جی شروع میں امن کی طرف مائل تھے، مگر پھر ہندوتوا کے جھوٹے نعرے کے رتن پر سوار ہو کر ان میں روحانیت اور ضد آ گئی، اور یوں اس بار وہ 400 سے پار جانے کے احمقانہ ہدف سے کہیں پیچھے رہ گئے۔ تاریخی طور پر پاکستان نے جنرل مشرف کے دور سے خود پر لگنے والے دہشت گردی کے الزامات کا اندرونی طور پر احتساب کیا ہے۔ فیٹف کا بیرونی دباؤ اس کے علاوہ تھا، مگر جنرل مشرف، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کی طرف سے امن اور صلح کی پیشکشوں کے باوجود مودی جی نے انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور توا اور صدر زرداری، نواز شریف اور عمران خان نے ذاتی حیثیت میں ہمیشہ امن کی حمایت کی، مگر بھارت نے متکبرانہ سردمہری سے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ پاکستان کی جہادی پالیسی میں نمایاں تبدیلی کے باوجود کشمیر میں الٹا بھارت نے مزید سختیاں بڑھا کر یہ پیغام دیا کہ پاکستان جو مرضی کر لے، ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی سرپرستی سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ حد تو یہ کر دی کہ پاکستان کے اندر اپنے تخریب کاروں کی مدد سے سابق جہادیوں کا ٹارگٹ بنایا۔ یہ سارے واقعات بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جنگی اقدامات تھے۔ حالیہ دنوں میں جب پاکستان معاشی استحکام اور پھر معاشی اڑان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ اقدامات بھارت کے سیاسی عزم کو بھی آشکار کرتے تھے۔ الحمدللہ باوقار اور باعزت جنگ بندی کے بعد توقع کی جانی چاہیے کہ مودی جی کا ہندوتوا اور بالادستی کا نظریہ تبدیل ہوگا، اور وہ سیاست کی بجائے مخلصانہ اقدامات کریں گے، کیونکہ آج کل ملک اکیلے ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں۔ یورپی یونین اور آسیان ملک کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبا کر اور اپنی بالادستی قائم کر کے نہیں، بلکہ باعزت پارٹنرشپ اور معاشی تعاون سے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت سنگاپور بن جائے اور خطے کے دوسرے ممالک پیچھے رہ جائیں۔ یہ خیال خام ہے مودی جی، اور انڈیا کو جتنی جلد یہ بات سمجھ آ جائے بہتر ہے۔ دوسری طرف ہمیں بھی فتح کے نعرے لگاتے ہوئے تکبر اور عظمت کے نشے میں چور نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فتح مکہ کے روز سرور دو عالم نے سب کو معاف کر دیا، دشمن کے سردار کے گھر کو جائے ایمان قرار دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والا تھا، تو محبوب خدا نے اس کے شان استقبال کو یقینی بنایا اور صحابہ اکرام کو کہا کہ آج
اس کے والد ابو جہل کے خلاف بات نہیں کرنی کہ اس کو برا نہ لگ جائے۔ بعد میں اکرمہ بن ابو جہل بڑے صحابی بنے۔ ہمیں بھی فتح کے نشے میں مدہوش ہو کر بھارت اور اس کے امن پسند شہریوں کی توہین سے باز رہنا چاہیے۔ اسلام میں فتح کے بعد عاجزی اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی روایت ہے۔ مودی کو سب و شتم کا نشانہ بنا کر ہم صلح کی روح کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی طرح بھارت کے جنوبی میڈیا کو بھی پاکستان کو جھوٹا ثابت کرنے، اس کے لیڈروں کی توہین کرنے اور ہمارے ملک کو کمزور ثابت کرنے کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بھارتی میڈیا کے کاغذی اور صوتی جرنل تاریخ میں جنگی جنونی کہلائیں گے۔ جب آنے والے کال میں لوگ جنگوں کو بے وقوفی اور بے عقلی قرار دیں گے تو بھارتی میڈیا کے ان نام نہاد جرنیلوں کا تاریخ میں وہی مقام ہوگا جو ہٹلر کے دست راز جوزف یا صدام حسین کے وزیر اطلاعات سعید صحاف کا ہے۔ آئینی بندوبست کے اندر رہ کر جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے والہانہ انگیز لیڈرشپ دی ہے، اس سے ان کی قبولیت اور مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان کی سیاسی مخالفت کرنے والے بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے میں ان کی ذمہ داری معاشی اور دفاعی سے بڑھ کر قومی ہو گئی۔ انہیں اب زیادہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جس طرح حالت جنگ میں پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، حالت امن میں بھی یہ اتحاد قائم رہے۔ دوسری طرف کپتان خان کو بھی ملک کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ تازہ حالات میں نہ فوج غیر مقبول ہے اور نہ اس کے سربراہ، بلکہ معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے۔ جنگ میں جنرل عاصم منیر ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں۔ اب ان کی عوامی پوزیشن کمزور نہیں بلکہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس لیے نئی صورتحال میں عمران خان کو اپنی جنرل مخالف پالیسی میں فوراً تبدیلی کرنی چاہیے۔ جنگیں یہاں تباہی لاتی ہیں، وہیں ان سے نئے مواقع اور نئے حالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اس جنگ بندی کو پاکستان اور بھارت کی کروڑوں باشندوں کے لیے امن اور خوشحالی کا موقع بننا چاہیے۔ فرانس اور انگلینڈ 100 سالہ دشمنی کے بعد دوستی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ اسی طرح خلیجی ممالک ازلی دشمن اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ بدل رہا ہے۔ آج معیشت، عقل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ مقابلہ اب جنگوں کی بجائے ان شعبوں میں کرنا چاہیے۔ 70 سالوں میں بھارت نے کچھ ایجاد کیا، نہ پاکستان نے۔ کاش دونوں ملکوں جنگیں چھوڑ کر امن اور خوشحالی کی طرف چلے، وگرنہ دنیا اس خطے کو جنونیوں کا علاقہ سمجھے گی۔